السلام علیکم ایوریون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ خیریت سے ہوں۔ آج کا میرا ولاگ ان لوگوں کے لیے جو اپنی زندگی خوش و خرم طریقے سے گزارنا چاہتے ہیں، اپنے مستقبل کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ تو آج کے اس ولاگ میں بہت سی ٹپس شیئر کرنے والی ہوں کہ کس طرح سے آپ پازیٹیو وے میں آگے بڑھ سکتے ہیں، اپنے گھر کو سجا سنوار سکتے ہیں، خود کی گرومنگ کے بارے میں بتاؤں گی۔ ساری چیزیں میں آپ سے شیئر کروں گی، کس طرح سے آپ اپنے گھر کو لے کے چل سکتے ہیں، ایک پازیٹیو مائنڈ کس طرح سے آپ کی زندگی پہ اثر انداز ہوتا ہے، یہ بھی میں بتاؤں گی۔ کل جب میں امی کی طرف سے آئی تو سارا گھر بکھرا ہوا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، میرے پیچھے میرا گھر کس نے سنبھالنا ہے؟ میں نے ہی سنبھالنا ہے۔ تو اس بات کو میں نے کبھی بھی نیگیٹو نہیں لیا، میں نے کبھی کسی چیز کو نیگیٹو نہیں لیا۔ اگر آپ چیزوں کو نیگیٹو وے میں لیتے ہیں نا تو زندگی بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے کام یہ ہے کہ آپ نے چیزوں کو پازیٹیو وے میں لینا ہے۔ فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا، میں بھی اسی طرح سے کروں گی۔ فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا، میں اس کے ساتھ ایسے کروں گی۔ یہ ساری باتیں چھوڑ کر آپ اس بات پہ غور کریں کہ اس نے اپنی تربیت دکھائی ہے، آپ اپنی تربیت شو کریں گے۔ سب سے پہلی ٹپ ہی یہی ہے کہ آپ نے اپنے ماضی میں نہیں رہنا، ہمیشہ رونا دھونا کہ میرے ماضی میں یہ ہوا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا۔ یہ ساری باتیں چھوڑ کر آپ پازیٹیو مائنڈ بنا لیں، اپنا ٹاسک سیٹ کریں۔ یہاں ایک ایک کام مجھے خود دیکھنا ہوتا ہے، میری ہیلپ کے لیے یہاں کوئی موجود نہیں ہے۔ مجھے کوئی نہیں آ کر کہے گا کہ افشی اٹھو، اپنا خیال رکھ لو، یہ کر لو، وہ کر لو۔ اگر میں اپنا خیال رکھوں گی تو ہی میں گھر کا خیال رکھ سکوں گی۔ گھر کے ساتھ ساتھ اپنے شوہر کو سنبھالنا، اس کی ضروریات کا خیال رکھنا، کوئی بھی یہ آ کے نہیں سمجھائے گا کہ آپ نے کس طرح سے لے کر چلنی ہے چیزیں۔ آپ اپنی ہمت خود بنے، اپنے تمام کام خود کریں، اپنے سارے ٹاسک خود کریں، کسی سے امید نہ رکھیں، کوئی آپ کا ہاتھ نہیں پکڑنے والا۔ کوئی آ کے آپ کو یہ نہیں کہے گا کپڑے بدل لو، لپسٹک لگا لو، اچھی بن جاؤ۔ اپنا معیار اور اپنا کردار آپ نے خود بنانا ہے۔ یہ دو وہ واحد چیزیں ہیں جس پر کام کر کے آپ اپنی زندگی سنوار سکتی ہیں۔ کبھی بھی کسی کے بھروسے نہ بیٹھیں، اپنے ماں باپ کا اور اپنا خود خیال رکھیں۔ سیلف گرومنگ پر کام کریں، اچھے کپڑے پہنے، تیار ہو کر رہیں۔ زندہ لاش بننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہاں ہر دوسرا بندہ آپ کو گرانے کے چکر میں ملے گا۔ بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں جو مجھ سے نہیں ہوتے مگر پھر بھی میں کرتی ہوں۔ میں نے کبھی کسی سے شکایت نہیں کی، نہ اپنے نصیب کے لیے نہ اپنے کاموں کے لیے۔ یہاں لوگ نظر کچھ اور آتے ہیں اور ہوتے کچھ اور ہیں۔ ایک فاصلہ رکھیں اپنے اور لوگوں کے درمیان، کسی کو اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کی زندگی میں داخل ہو۔ زندگی کبھی بھی کسی کے لیے نہیں رکتی۔ ہمیشہ مجھ سے سوال ہوتے ہیں کہ آپ یہ سارا کچھ کیسے مینج کرتی ہیں، آپ کے ہسبینڈ کی بہت کم سیلری ہے۔ یقین کریں میں بس شکر الحمدللہ کہتی ہوں اور باقی سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیتی ہوں۔ اللہ پوری کرنے والا ہے، انسان کے بس کا کام ہی نہیں ہے۔ ہر چیز کو ایک ساتھ لے کر چلیں، وقت کی پابندی کریں، ٹائم پر اٹھیں، ٹائم پر سوئیں، ٹائم پر کھائیں، اپنی صحت کا خود خیال رکھیں۔ کوئی بھی آپ سے نہیں کہے گا کہ کھانا کھا لو، یہ مائیں ہوتی ہیں جو آپ کا خیال رکھتی ہیں۔ ماؤں کے بعد آپ نے اپنا خیال خود رکھنا۔ کبھی بھی کسی کی جھوٹی تسلی میں نہ آئیں، کسی سے جھوٹی امید نہ رکھیں، اپنے حال میں جینا سیکھیں تاکہ آپ اپنے مستقبل کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکیں۔ اگر آپ کے پاس 10 روپے کی گنجائش ہے تو آپ 5 روپے خرچ کریں۔ کبھی بھی یہ نہ دیکھیں کہ فلاں نے اتنے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو میں بھی پیسے کپڑوں پہ لگا دوں۔ اپنا ایک کردار بنائیں تاکہ لوگ آپ کو پہچانے، آپ کی عزت کریں۔ جو آپ کی دولت دیکھ کر آپ کی عزت کرے، ایسے لوگوں سے دور رہیں، ایسے لوگوں سے فاصلہ رکھیں تاکہ کل کو آپ پریشانی سے بچ سکیں۔ ہمیشہ اپنا معیار بلند رکھیں، کوئی بھی آپ کو آسانی سے اپروچ نہ کر سکے۔ ہمیشہ گھر کے کاموں میں خود کو مصروف رکھیں، کسی کی بات نہ سنیں، کوئی نیگیٹیوٹی اپنے اوپر نہ آنے دیں۔ زندگی بہت خوبصورت ہے، اسے اچھے انداز میں جئیں۔ لوگوں کی باتوں کو دل سے نہ لگائیں، ہمیشہ ایک کان سے سنیں اور دوسرے کان سے نکالیں۔ سب سے پہلے میں نے یہاں کمرے کی صفائی کرنے کے بعد میں نے سارے کپڑے پریس کر کے رکھے۔ ہونے والے کپڑے بھی کافی دنوں سے جمع ہوئے تھے تو سب سے پہلے میں نے یہاں واشنگ مشین لگائی۔ واشنگ مشین کو میں نے اچھے سے دھویا، اس میں پانی ڈالا، پھر اس کے بعد میں نے سرف شامل کیا۔ جتنی بھی نیو شادی شدہ میری بہنیں ہیں ان سب کے لیے ایک گزارش ہے کہ اپنے شوہر کو کبھی بدگمان نہ ہونے دیں۔ اگر آپ کا شوہر آپ کے ساتھ ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ہرا نہیں سکتی۔ شوہر کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے۔ اینیویز یہاں میں نے کپڑے ڈال دیے جو اچھے سے دھل رہے تھے۔ یہاں چھوٹا سا سیٹ اپ ہے جہاں میں کپڑے بیٹھ کے دھوتی ہوں۔ سسرال جیسا بھی ہو گزارا کرنا سیکھیں، کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں رہ جاتا۔ کبھی کبھی انسان کا دل اتنا اداس ہوتا ہے کہ ہر چیز میں اداسی نظر آتی ہے۔ آپ نے ان ساری باتوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور ہمیشہ اچھی زندگی کے بارے میں سوچنا ہے۔ جتنا اچھا انسان سوچتا ہے انشاءاللہ اللہ پاک اتنی بہتری کرتا ہے۔
करते हैं। यहाँ मैं साथ साथ सारे काम कर रही थी और जाहिर सी बात है खाना भी बनाना था। कुकर में मैंने कलेजी डाली, प्याज डाले, लहसुन डाला, टमाटर डाला। कुकर बंद करने के बाद फिर मैं यहाँ कपड़ों की तरफ आई, कपड़े और डाले, हाथ से उनको अच्छी तरह से घुमाया। जाहिर सी बात है एक एक काम मैं खुद कर रही थी और मैं बहुत ज्यादा थक चुकी थी। प्यारे हस्बैंड को आज ऑफ था, फिर भी आज ऑफिस गए हुए थे। कपड़ों के बाद मैंने यहाँ आटा गूंदा। घर के कामों के साथ साथ इंसान को खुद पर भी तवज्जो देनी चाहिए। घर के काम जिंदगी में नहीं खत्म होंगे। शादी के फौरन बाद सब कुछ मैनेज करना आसान नहीं होता एक लड़की के लिए, मुझसे बेहतर कौन जानता है। मैं ज्वाइंट फैमिली सिस्टम से बिल्कुल बेखबर थी, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम किसे कहते हैं। बस एक बात आपने माइंड में रख लेनी है कि यहाँ आपका कोई भी अपना नहीं होता, हर रिश्ता दिखावा होता है, कोई भी आपका सगा नहीं होता। इवन कि अगर आप अपने शोहर का ख्याल नहीं रखेंगी तो वो भी कल को आपके खिलाफ होगा। किसी से भी उम्मीद रखना बेकार है सिवाय अपनी जात से। चले जी, यहाँ मेरा सालन रेडी और साथ में मैंने रोटियां भी बना ली हैं। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी वीडियो आप सब के लिए मददगार साबित होगी। हमेशा पॉजिटिव रहें और सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखिएगा।